راشد الصحابة والقرآن الإسلام القرآن والرسول في أداء الراوي والفاروق درجة الثالثة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كلهم وبأيهم اقتديتم اهتديتم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قائل التكبير. محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قابل تقریم سامعین کی وقار اور حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء باقی اوسط شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت آئی ہو، تو ایسے خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں. اور یہ بات بھی روشن کی طرح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہے، خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کو وفادار ہے، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہے. یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنی نبی پاک کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے. علوم ان کے پاس تھے، علم ان کا گہرا تھا، پوری وجہ سے ان کا وجود منور تھا. جو حقیقت میں عملی قرآن تھا، یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا اور ان کا تذکرہ بیت اللہ تھی. سامعین محترم، لیکن آج کل بعض لوگ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو علیہ باللہ تذکر کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ نے ایمان نہیں تھا. میں تم جاہلوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں تھا ولادت سے ہوئی انگاروں پر کیوں لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کیسے کروا دی؟ اگر ایمان نہیں تھا سمیرہ کی آنکھیں کیسے نکلوا دی گئی؟ اگر ایمان نہیں تھا ریاست کیسے قربان ہو گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا برد کے میدان میں کیا لینے کے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں تلوار کس کی اٹھائی؟ اگر ایمان نہیں تھا اپنے بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ ارے اور ظالم اور دنیا کی نمبر 1 جاہل تم ہی صحابہ کو دربوک کیسے کہا؟ ارے میں کہتا ہوں جب صحابہ کی غلاموں کی غلام نہیں رہتے تو پھر صحابہ کیسے رہتے تھے؟ ارے وہ صحابہ جنگ اندر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری کی، صحابہ کرام اندر سنتے تھے، قرآن بیان کرتے ہیں جاءکم من فوقکم ومن تحت ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. صحابہ کرام پریشان، نبی کریم پریشان، صحابہ تکے، پیغمبر تکا، صحابہ پوچھے، پیغمبر پوچھا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھوک بہت زیادہ ہے، اپنی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھریں باندھی ہیں. صحابہ کرام کی زندہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دامن مبارک اٹھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ پر دو پتھریں باندھی ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب نحن ليس قوم موسیٰ، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسی نہیں. بحيث نقول لك ہم آپ کو گئے وَتَمَنَّ وَلَكُمْ مَقَاتِلَ إِلَّا وَنَقَعِدُونَ کتابوں کے انتظار کر اور ہم یہاں بیٹھ رہیں گے بلکہ ہم کون ہیں؟ الذين بايعوا محمدا على الجهاد وقيل أبدا. آمین محترم، آخر میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تعریف کرو گے، جاؤ گے تو دیوا صحابہ کرام کی تعریف کرو گے تو انشاءاللہ. آج کے بعد صحابہ کرام شاعر نے کیا کہا ہے رحمت الہی کے سارے